السلام علیکم دوستو، میں ہوں آفیسر فراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ دوستو، آج کی نشست میں ہم پٹھانوں کے قبیلے ترین کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ ترین کے 3 بیٹے تھے، طور، سپین اور ابدال۔ ان تینوں میں طور قبیلے کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا۔ طور کے 2 بیٹے تھے، ہارون اور علی زئی۔ ہارون کی اولاد کی اولاد کو اللہ پاک نے بہت زیادہ عزت اور اقتدار دیا۔ ہارون کے 3 بیٹے تھے، نیکو، نور محمد اور ابو بکر۔ نیکو کے 2 بیٹے تھے، ملک یار اور سیگے، اور اس میں ابو بکر جو تھا اس کے 3 بیٹے تھے، ہیکل زئی، خدائد زئی اور بلے زئی۔ یہاں پہ ہم زیادہ بات کریں گے اقتدار کے حوالے سے، تو بلوچستان گیزیٹئر کے مطابق سب سے پہلے جو پشین تھا اس میں اقتدار جو ہے ملکیار قبیلے نے حاصل کیا۔ ملکیار قبیلے کے سردار نے وہاں پہ قبضہ کیا۔ اس نے اپنے ایک بانجے بٹے زئی کو وہاں پہ بھیجا مغل بادشاہ کے پاس کہ جا کے اقتدار کی سند لے آئے، لیکن بٹے زئی نے کام یہ کیا کہ وہ بجائے کہ اپنے جو اس کے مامون اس کو بھیجا تھا کہ اس کے نام پہ اقتدار کی سند لے کر آئے، وہ اپنے نام کی سند لے کر آ گیا۔ اس کے بعد سے اقتدار جو تھا وہ بٹے زئی خاندان میں منتقل ہو گیا، اور آج تک بٹے زئی خاندان میں اقتدار چلا آ رہا ہے۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے میدان ہزارہ میں ترینوں کی آمد اور اقتدار کے حوالے سے۔ ترینوں کا ابتدائی وطن قندھار افغانستان ہے۔ اس کے بعد ان کی بڑی آبادی بلوچستان کے اضلاع کوئٹہ، پشین، سیبی، لورالائی میں ہے۔ ہزارہ میں طور اور سپین ترین دونوں آباد ہیں۔ درویش، نوردی، پنڈ جمل خان، بٹلی، ریحانہ، تلوکر اور پانڈے وغیرہ میں طور ترین کی شاخ بٹے زئی سے تعلق رکھنے والے ترین آباد ہیں، جبکہ ملکیار، چھوٹ، ڈینڈا، پہاڑوں، دوبندی وغیرہ میں طور ترین کی ملکیار شاخ کے لوگ آباد ہیں۔ موزر ڈنگی اور تربیلا میں بھی ترین قوم کے افراد رہائش پذیر ہیں۔ میدان ہزارہ میں ترین قوم کے اقتدار کے حوالے سے مختلف روایات سامنے آتی ہیں۔ تاریخ ہزارہ ویس کے مطابق 1027 میں ان کا مرثیہ اعلیٰ ہارون علاقہ شش میں آ کر آباد ہوا۔ بہت مدت بعد اس کی نسل سے بستان خان ترین نے 1620 میں موزہ ڈوئیاں آبی ناز درویش آباد کیا۔ اس کے بعد اس کے پوتے مرک درویش نے 1658 میں اپنے نام پر موزہ درویش آباد کیا، جبکہ اس کے بیٹے گدائی خان نے سرائے گدائی کا گاؤں آباد کیا۔ ہزارہ گیزیٹئر کے مطابق ہزارہ میں سب سے پہلے رہائش اختیار کرنے والا شخص شیر خان ترین تھا، جسے 1631 میں قندھار، اس وقت قندھار، کوئٹہ اور پشین ایک ہی علاقہ تھا، کہ گورنر نے ملک بدر کر دیا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہان نے شیر خان ترین کو 2 لاکھ روپے نقد دیے، 1000 گھوڑے رکھنے کی اجازت دی اور چھچھ ہزارہ کا علاقہ بطور جاگیر عطا کیا۔ اور یہ بات درست بھی لگتی ہے، کیونکہ میدان ہزارہ میں ترینوں کی آمد 16ویں صدی میں ہوئی۔ خود ہمارا گاؤں ملکیار بھی 16ویں صدی عیسوی میں آباد ہوا۔ تاریخ ہزارہ مہتاب سنگھ کے مطابق درانیوں کی آمد کے وقت ملک ہزارہ 4 پٹیوں میں تقسیم تھا۔ اس میں 84 گاؤں تھے، جس کی وجہ سے اس کو 84 ہزارہ کہا جاتا تھا۔ اس میں ترین، گجر، ترک اور دلزاکوں کے الگ الگ 21 گاؤں تھے۔ ترینوں نے درانیوں کی آمد سے قبل اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دیوان لال چند کی آمد کے وقت ہمت خان ترین اس علاقے میں موجود اور ملک ہزارہ میں صاحب اثر تھا۔ ہمت خان ترین کے بعد اس کا بیٹا نجیب اللہ خان ترین جانشین ہوا۔ نجیب اللہ خان ترین نے 1762 سے لے کر 1799 تک جو ہے اس نے جو بطور حکم ہزارہ اس پورے علاقے پر حکومت کی۔ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوہ بنی بیگم نے 1877 تک اپنے کردار مقدم مشرف کے ذریعے بڑی قابلیت سے حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد خان ترین جوان ہوا اور وہ ہزارے کا حکمران بن گیا۔ محمد خان ترین اور سکھوں کے درمیان متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ محمد خان ترین نے مشوانیوں، تنولیوں کے ساتھ مل کر دریائے دوڑ کے کنارے شاہ محمد گاؤں کے مقام پر سکھ فوج سے لڑائی کی، جس میں ان کا سربراہ مکھن سنگھ وہ گولی لگنے سے مر گیا۔ اس کے بعد حکم سنگھ ہزارہ کی سرحد موٹا کے مقام پر پہنچا۔ وہاں پر محمد خان ترین نے اس کا راستہ روک لیا۔ موٹا اور سلطان پور کے درمیان دونوں لشکروں میں جنگ ہوئی، جس میں دونوں اطراف سے متعدد افراد مارے گئے۔ جنگ موٹا میں ترین خاندان سے 2 بھائی وارث خان اور سردار خان اپنے 3 نوکروں سمیت شہید ہوئے۔ بالآخر سنگھ جو ہے مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور جو ہے سارے حالات مہاراجہ رنجیت سنگھ کو لکھ بھیجے۔
اس کے بعد سکھوں کی محمد خان ترین اور ہزارہ کے دیگر قبائل سے متعدد جنگیں ہوئیں جن میں سکھوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر مہاراجہ رنجیت سنگھ خود ایک بڑے لشکر اور توپ خانے کے ساتھ ہزارہ آیا اور موزہ جاگل اور بیرا میں اپنا ڈیرا لگایا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے محمد خان ترین، صالح محمد مشوانی اور سربلند خان کو اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا اور ان کو ساتھ لے کر لاہور روانہ ہو گیا۔ ٹیکسلا کے مقام پر محمد خان ترین نے مہاراجہ سے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ مہاراجہ نے اپنے ندیم خاص سردار جنڈا سنگھ کو حکم دیا کہ محمد خان ترین کو ہری سنگھ کے حوالے کر کے رسید لے آؤ۔ جنڈا سنگھ نے ہری سنگھ کو کہا کہ مہاراجہ محمد خان ترین کے بدلے 1,00,000 روپیہ مانگتے ہیں، لیکن ہری سنگھ نے اتنی بڑی رقم دینے سے معذوری ظاہر کر دی، جس کی وجہ سے محمد خان ترین کو دوبارہ مہاراجہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد مہاراجہ کی خواہش کے مطابق ہری سنگھ 50,000 نانک شہی کے عوض محمد خان ترین کو اپنے ہمراہ لے آیا۔ اس کے بعد سکھوں کے خلاف ہونے والی شورش میں محمد خان ترین کا نام لیا جاتا رہا۔ ہری سنگھ نے کہا کہ میں 50,000 روپے تمہاری جائیداد سے وصول کروں گا، تمہیں اس لیے رہا کیا گیا کہ سرکار کی خدمت کرو، الٹا تم نے فساد شروع کر دیا۔ ہری سنگھ نے گرفتار کر کے محمد خان ترین کو قلعہ ڈیری ملک کہار بھیج دیا۔ آدھا پاؤ آٹا اور 1 پاؤ نمک کی روٹی روزانہ پکا کر محمد خان ترین کو دی جاتی تھی اور کہا جاتا کہ یہی تمہاری خوراک ہے۔ اسی قید کے دوران کچھ عرصے بعد محمد خان ترین شہید ہو گیا۔ محمد خان ترین کی گرفتاری اور شہادت کے متعلق میجر سمتھ نے اپنی کتاب لاہور کے سکھ حکمران میں لکھا ہے کہ سکھوں نے آخرکار اس کو دھوکے سے گرفتار کر لیا۔ اس مقصد کے رنجیت سنگھ نے اپنے ایک افسر مصر چند کو بھیجا اور وہ محمد خان ترین کو عہد و پیمان کے ساتھ رنجیت سنگھ کے کیمپ راولپنڈی لے گیا۔ سنگھ نے پہلے تو اس کے ساتھ ابرومندانہ سلوک کیا، لیکن بعد میں اس کے ساتھ بدسلوکی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایسا بدسلوکی کی کہ اس کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ دیوان چند نے بڑے دربار میں رنجیت سنگھ کو کہا کہ آپ محمد خان ترین کو میری ضمانت پر لائے ہو، محمد خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ اس پر رنجیت سنگھ غصے میں آ گیا اور کہا کہ تم کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ محمد خان کی۔ اس پر دیوان چند خاموشی سے دربار سے نکل گیا اور گھر جا کر زہر کھا لی اور 24 گھنٹے کے اندر مر گیا۔ رنجیت سنگھ اپنے وفادار افسر کی موت پر بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے محمد خان کو رہا کرنے کا حکم دیا، تاہم اس دوران محمد خان وحشیانہ سلوک کی وجہ سے فوت ہو چکا تھا۔ ان دونوں واقعات پر رنجیت سنگھ سخت شرمندہ ہوا اور 2 دن تک کھانا نہ کھایا اور بہت دنوں تک پریشان رہا۔ ہری سنگھ نے ہزارہ کے جو مہان سنگھ اور ملکان مقدمات کے نام ایک پروانہ بھیجا کہ میں نے تمہاری خواہش پر محمد خان ترین کو ملک بدر کیا، اب تم لوگ یہ رقم مجھے ادا کرو۔ اس طرح یہ رقم 2.5 روپیہ فی گھر کے حساب سے ہزارہ کے لوگوں سے جمع کر کے پوری کی گئی۔ سردار ہری سنگھ، دنتورا، مہان سنگھ اور مقدم مشرف سکھوں کے خلاف مقامی لوگوں کی بغاوت کا قلع کما کرنے بارے مشاورت کرتے رہے۔ مقدم مشرف نے کہا کہ جب تک جلال خان دلزاق، سرسالہ، راجہ ہاشم خان ترک منقرائے، بوستان خان ترین، برادرزادہ محمد خان ترین اور شیخہ جدون موجود ہیں، اس وقت تک بغاوتوں کا سلسلہ نہیں رک سکتا۔ سردار ہری سنگھ کے حکم سے ہزارہ کے مندرجہ ذیل نامور افراد کو گرفتار کر کے توپ سے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ ان میں بوستان خان ترین، برادرزادہ محمد خان ترین، شیر محمد خان، برادر صالح محمد خان سرسالہ، صالح محمد مشوانی، سلیم شاہ مشوانی، جلال خان دلزاق سرسالہ، شیخ جدون رجویہ، محمد ترین درویش، غلام خان ترین۔ محمد خان ترین کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا غلام خان ترین سکھوں کے ساتھ برسر پیکار رہا۔ اس دوران غلام خان ترین وغیرہ رئیسان نے جمع ہو کر مولوی ولایت علی ہندوستانی قلعہ ہرکشن گڑھ میں صدر نشین کر کے اس کو خود حکومتی نظام چلانا شروع کیا۔ غلام خان ترین جو تھا اس نے چند ملکی سوار، موزہ ملکیار اور دھنی اور چند دیگر دیہات سے جمع کر کے اپنے ملازم مقرر کیے۔ میجر ایبٹ کی ہزارہ آمد کے موقع پر اکثر رئیسان مطیع اور فرمانبردار ہو گئے تھے۔ 16 اپریل 1849 میں ہزارہ میں انگریزی عمل دخل شروع ہو گیا۔ غلام خان ترین کی جاگیر ڈپٹی کمشنر ہزارہ کے خط کے بموجب 13 مئی 1849 کو ضبط کر لی گئی۔ غلام خان ترین کو دھوکے سے مقامی عمائدین کے ذریعے بلا کر گرفتار کر کے قلعہ ہرکشن گڑھ میں قید کر دیا گیا۔
میجر ایبٹ کی ڈائری مورخہ 25 اپریل 1849 میں لکھا ہے کہ غلام خان میدان ہزارہ کا چیف رئیس ہرکشن گڑھ قلعے میں قید ہے، اس سے علاقے میں جوش اور اشتعال پیدا ہو گیا ہے، لہذا میں نے متعلقہ افسران سے اجازت دی ہے کہ خان کو اٹک قلعہ میں بند کر دیا جائے۔ ہزارہ گزٹیئر کے مطابق غلام خان ترین کو الہ آباد جیل بھیج دیا گیا، جہاں پر قیدیوں کو اکسانے کے جرم میں 1857 میں اسے پھانسی دی گئی۔ 1849 میں غلام خان ترین کی گرفتاری کے بعد ہزارہ میں ترین قوم کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ ہزارہ کے بعض قبائلوں نے سکھوں اور اکثر قبائل نے انگریزوں سے مفاہمت کر کے جنگیریں حاصل کر لیں، تاہم محمد خان ترین سے لے کر غلام خان ترین تک ترین قوم نے سکھوں اور انگریزوں سے لڑائی جاری رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ ترین خاندان کے پاس ہزارہ پر طویل حکمرانی کے باوجود کوئی بڑی جاگیر نہیں تھی، کیونکہ 1849 میں یہ جاگیریں ضبط ہو گئی تھیں۔ ترین خاندان سے تعلق رکھنے والے بیرسٹر عبدالمجید خان ترین افتلوکر 1936 کے انتخابات میں سرحدی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اسی طرح سردار بہادر خان قیام پاکستان سے قبل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور مختلف وزارتوں کا قلمدان آپ کے پاس رہا۔ اس کے بعد ہری پور ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ترین خاندان کے اقتدار کا دور ثانی شروع ہوا، جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صدر پاکستان بن گئے۔